مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے از ابتدا تا انتہا مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، تنگی کرنے والا نہیں بنوں گا، اگر کسی کا دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا، جھگڑوں گا نہیں، گوروں گا بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ آج 1436 ہجری کے رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا تعلق فاٹا سے ہے، بسم اللہ خان MNA ہوں NA 43 سے۔ میں نے آپ کا چینل دیکھ لیا تو میں بہت متاثر ہو گیا، کیونکہ ہمارے قبائلی جو ہے وہ مذہبی لوگ ہیں، اور ہمیشہ مذہب کے ساتھ وہ منسلک ہوتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے تنظیم کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں اپنا وہ شریک کریں گے، اور آپ کے دعوت میں کراچی میں ہوا، جہاں بھی ہوا اس میں میں شریک ہو جاؤں۔ ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ شریف یا کچھ اور؟ دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ الشافی اور بسم اللہ الکافی پڑھیے۔ دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اعجاز اتاری ہند شورولدی کابینہ MP سے عرض کر رہا ہوں باپا جان کی بارگاہ میں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی جمعے کی نماز کے آدھے خطبے میں آیا
یا دونوں خطبے اس کے چھوٹ گئے تو نماز جمعہ اس کی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. البتہ پہلی اذان سن کر جمعہ کے لیے پہنچنے کی کوشش شروع کر دینا یہ واجب ہے. مثلا کھا رہا ہے تو جلدی نمٹا لے، تو اس طرح یہ کہ جلدی جلدی یہ مسجد کے لیے مسجد میں پہنچے. اور مسجد جاتے ہوئے خرید و فروخت کرنا بھی حرام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضوان اختاری میرا نام. میرا تعلق ہے ڈویژن ماتری شہر سے، پاک حامدی کا دینا. باقا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو نیت کر کے سوئے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو سحری کے ٹائم اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو اس کی نیت بچ جاتی کہ روزہ نہیں رکھنا. پھر وہ سو جائے، صبح 8-9 بجے اٹھ کر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. دیکھتے وہ پورا دن کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم دعا ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو تو صبح سے نیت کرے، یعنی کہ میں صبح سے روزے سے ہوں. اگر جان بوجھ کر کھایا تھا یا پیا تھا تب تو روزے کی نیت نہیں ہو سکے گی. ایک اندازاً کیا ٹائم ہوتا ہے اس کا روزے کی نیت کرنے کا؟ آخری ذاہوہ کبریٰ سے ایک عام اسلام میں سے کیا مراد لے گا؟ بدلتا رہتا ہے وہ. بابا باب المدینہ میں 11:35 پورے سال کم از کم ذوحہ کبریٰ کا وقت رہتا ہے، کم از کم، اور بڑھتا بھی ہے. جی بڑھتے 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 کا یاد نہیں ہے پاپا. 11:35 کا یاد ہے، یعنی اس سے پہلے اگر باب المدینہ والا نیت کر لے تو وہ ہو جائے گی اس کی نیت. وہ بڑھنے کا دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس وقت یاد نہیں ہے. باب المدینہ کو ہم کراچی کو باب المدینہ بولتے ہیں. جی تو یہ کراچی کا وقت دنیا بھر میں ویلڈ نہیں ہے، یہ بھی دھیان رکھنا. اگر شہر والے اپنا اس طرح کا وقت یاد رکھ لیں گے تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ روزے کی نیت میں ہر سال پورے سال کبھی بھی ایسا وقت ہوا کہ میں نے نیت کرنی ہے، رمضان کبھی بھی آتا ہے تو وہ اس میں فائدہ رہتا ہے کہ 11:35 ایک ٹائم ہے کہ یہ نیت کر سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی نماز نکل گئی، آنکھ نہیں کھل سکی تو کچھ ہوا، اٹھا اور پھر سحری بھی نہیں کی تھی، رات کو نیت نہیں کی تھی، تو نیت کر سکتا ہے وہ اس وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سارے اوقات دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. 27 لاکھ سے زائد مقامات کے اوقات دیے ہوئے، نماز، پانچوں نمازوں کے، سحری کے، افطار کے، یہ ذاہوہ کبریٰ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد بلال رضا اتاری اسلام آباد سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض افراد ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے کمر کا کچھ حصہ نظر آتا ہے. کیا اس طرح نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت وہ ستر کے 9 حصے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں. بہار شریعت میں بھی لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو فارسی شعر میں ایک ترتیب بھی بنائی ہے اس کی. تو اب ناف کے نیچے سے لے کر سرین سے پہلے کا جتنا بدن کا چاروں طرف گولائی میں جو حصہ ہے، یہ پورا ایک حصہ ہے. 9 حصے میں سے 9 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو اس پورے حصے کا چوتھائی یا اس سے زیادہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. تو اب یہ جو اس طرح جو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ بہتر جانے کہ چوتھا حصے بازار تو کم کھلتا ہوگا، زیادہ کھلتا کم کھلتا ہوگا، لیکن یار پورا پیس کھل جاتا ہوگا. بعض اب جیسا ہم مطلقاً بول نہیں سکتے، جس کا جیسا انداز، بعضوں کا تو کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہو. تو یہ کھلنا تو نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں چوتھائی سے کم کی نمائش کرتے رہو،
انہیں نماز پڑھنے میں ان چیزوں کی نمائش ہے، استغفر اللہ. تو بہرحال یہ کہ مسئلہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ نماز ٹوٹنے کے تعلق سے، ورنہ تو ظاہر ایک ذرہ بھی کیوں نظر آئے، بلکہ اس کی ہیئت بھی کیوں نظر آئے، وہ بار وغیرہ بھی کیوں نظر آئے، جتنا ہو سکے بندہ چھپائے اس کو ڈھیلے ڈھالے لباس میں. اچھا یہ بتا دوں کہ اس حال میں جو نمازیں پڑھتے ہیں نا پینٹیں پہن کر یا تنگ لباسوں میں، اور ان کے جو بھی آپ کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، ان حصوں کی طرف دوسرے کو نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے. نظر نہ کرے، چاہے نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو. اگر صرف کپڑوں میں لپٹا ہوا اوبار نظر آتا ہے اس کی طرف بھی نظر نہیں کریں گے، اجازت نہیں ہے. چست کپڑے ہوتے ہیں بعض ہوں گے بالکل گولائی اور یہ سب یعنی کہ نقشہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے دوسروں کو. اس لیے جو سجدے میں کوئی گیا نا اس کو تو پیچھے سے دیکھنا بہت بڑا رسک ہے، دیکھا ہوا ہی نہیں. بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 مسئلہ نمبر 26. جن اعضاء کا ستر فرض ہے، ستر منے چھپانا، یہاں جن اعضاء کا ستر فرض ہے یعنی چھپانا فرض ہے، ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہو گئی. اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی ہو گئی. اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا، یا جان بوجھ کر بالقصد یعنی جان بوجھ کر کھلا اگرچہ فوراً چھپا لیا، نماز جاتی رہی. مسئلہ نمبر 27. اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے، اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی یعنی شروع ہی نہ ہوئی. نمبر 28. اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے، مگر مجموعہ یعنی ٹوٹل ان کا ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے، نماز نہ ہوئی. مثلا عورت کے کان کا 9واں حصہ اور پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہے، نماز جاتی رہی. اس کی تفصیل بہار شریعت میں صفحہ 481 سے چل رہی ہے. تو اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ماہ کے لیے قصور شہر حضرت ابو اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آیا ہوں. پاپا جان میرا ایک سوال ہے. میرا مکتب ہے، جب مکتب پہ صفائی وغیرہ کرتا ہوں تو وہاں سے پیسے ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. وہ پیسے پتہ نہیں ہوتا کس کے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ. پیسے جو ہے نا وہیں رہنے دیے جائیں، یہ آسان ہے. جس کے ہوں گے وہ آ کر ہو سکتا ہے اٹھا لے، اور آپ پر واجب بھی نہیں کہ وہ پیسے اٹھائے. اٹھا لیے تو اب تو آزمائش بڑھ گئی نا، کہ اگر اس لیے اٹھائے کہ میں رکھ لوں گا تو یہ تو لوٹ مار ہوئی، غصب، اور یہ حرام ہے اس طرح پیسے رکھ لینا. اور اب تو واجب ہو گیا، توبہ بھی کرے کہ اس نے بری نیت سے اٹھائے تھے، اور واجب بھی ہو گیا کہ اس کے مالک کو تلاش کرے. اس لیے نہیں اٹھائے تھے بلکہ بغیر نیت ویسے ہی اٹھا لیے، تو اب بھی مستحب ہے کہ مالک کو تلاش کرے، اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو جہاں سے اٹھائے وہیں رکھ دے. تو آفس میں تو خیر مالک ڈھونڈنا قدرے آسان ہوتا ہے عام بازاروں کے مقابلے میں، کہ وہ اسی آفس میں پوچھ لیا کہ بھئی یہ پیسے ملے کس کے ہیں. اب اگر کئی افراد مل کے کام کرتے ہیں تو پھر دشواری تو ہوتی ہے کہ جانے کس کے ہوں. بعافیت اسی میں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پیسوں کو ٹچ نہ کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ حرمین طیبین کے جو خدام ہوتے ہیں نا،
वज़ू खानों पर, हम्मामात पर जो मुकर्रर होते हैं, इनको भी सफाई में बड़ा माल मिलता है। घड़ियाँ मिलती हैं, तेरियाल मिलता है, अंदर से इस्तिंजा खानों के, और मौज लगी पड़ी। हालांकि गटर में से भी जो माल मिला ना, गटर के अंदर से, वो भी लेना थोड़ी जायज़ हो जाएगा। अरे ये किसी का गिर गया, ये लुकता है। यहाँ तक के मछली ली और मछली में कोई रकम निकल आई, सोने की अंगूठी निकल आई, तब भी कोई मछली वाला इसका मालिक थोड़ी बन जाएगा जिसने मछली ली। ये है लुकता, वही उसके मालिक की तलाश की जाए। यहाँ तक के बहार शरीफ में लिखा है कि मछली ली और उसमें मोती निकला, सच्चा मोती, तो अब अगर वो मोती सीप के अंदर बंद है तब तो मछली जिसकी है ये उसी का है। और अगर सीप के अंदर नहीं है, बाहर है तो फिर ये लुकता है, ये किसी का गिर गया होगा, मछली हड़प कर गई है। तो ये इसके मसाइल नाजुक हैं। इसमें देखें जहाँ भी लोगों के हुकूक की बात आती है, इस्लाम ने उसको कैसा प्रोटेक्शन दिया है, कितना उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया है। यार मिल गए, हमने चोरी थोड़ी की है, रास्ते में पड़े थे, हम नहीं उठाते, कोई उठा जाता, मैं ले लिए, ऐसे ले लिए, कोई नहीं उठाता तो तुम मुकल्लफ हो, ले लो, कब्जा ही कर लो। तो आमतौर पर बाहर की चीज़ लोग उठा लेते हैं, माल मुफ्त, दिल बेरहम, या माल गनीमत मिल गया जैसे, ये माल गनीमत थोड़ी है, तो पता चलेगा क़यामत के दिन कि माल गनीमत था या आपके लिए माल मुसीबत। अब तक जितना भी जिसका उठाया और यूँ हड़प कर लिए ना, ये तौबा से भी माफ़ नहीं होगा, ये सब अदा करना होगा। क्या पता नहीं था मसला, आप ख्याल रखेंगे तब भी ये इस तरह करने से जो शरई उसूल हैं इसके मुताबिक माफ़ नहीं होता। ये जितना जितना उठाया है सब ज़न्ने गालिब करना होगा, कहाँ से, किसका, क्यों, है ना। अब उनके मालिक का मुमकिना सूरत में तलाश की जाए, वो नहीं मिलता, अगर उसका कोई वारिस मिल जाता है तो वारिसों के सिपुर्द किया जाए। और कुछ भी समझ नहीं आती तो अब उतनी रकम जो है ना, ये लुक़ते की रकम में ये सहूलत है कि मस्जिद के चंदे में भी दे सकते हैं, मदरसे के चंदे में भी दे सकते हैं, या किसी फ़कीर शरई को भी दे सकते हैं। जिसकी मर्ज़ी हुई चप्पल पहन गए, किसी का तौलिया रखा है तो वो गुसल खाने में ले गया, वो नहा धो के सारा गीला करके फिर रख दिया। किसी का इमामा नज़र आया तो कहा चलो इमामा पड़ा हुआ है, फजीलत भी है इमामा पहन कर नमाज़ पढ़ने की, तो चलो इसका इमामा बांध लें। तो पापा इस तरह का भी अगर किसी का मिजाज हो तो क्या एहतियात करें? ये सब गुनाहगार हैं, जहन्नम के हकदार हैं। अब इमामे का सवाब कैसा, उल्टा गुनाह है। जिसका इस तरह इस्तेमाल किया, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, तौबा भी करनी होगी। अगर उसकी चीज़ को नुकसान पहुंचाया तो वो नुकसान भी पेमेंट करना होगा, जिसको तावान बोलते हैं। तो ये सब करना पड़ेगा, किसी की चीज़ को छुआ नहीं करें। जब तक दोनों में ऐसा कोई फ्रेंडशिप ऐसी मजबूत ना हो कि एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल करते हों बिला तकल्लुफ़, तो ये उनको तो जायज़ है। लेकिन जनरल जैसे सवाल किया ना कि जिसकी आई हाथ में उठा लिया, जिसके चप्पल चाहे पहन के चले गए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नंगे पाँव चले जाएं, पहन नहीं सकते, बल्कि इजाज़त भी ना मांगे, कि इजाज़त मांगना भी सवाल है। नहीं, जैसे मैं खुद हूँ, अगर मुझे कहेगा कोई आपके मैं चप्पल पहन कर इस्तिंजा खाने में चला जाऊँ, मैं नहीं पसंद करता। जवाब दूंगा, मैं इजाज़त दूंगा तो मुरव्वत में होगी, वो भी सही नहीं है। ये मतलब मुझे 100 वसवसे आएंगे कि यार पता नहीं इसमें ये डाल दिया होगा, पेशाब के छींटे आ गए होंगे, क्या लगा दिया होगा, एक वसवसे आएंगे। मैं पसंद ही नहीं करता कि मेरे चप्पल कोई पहने। तो ऐसे मैं अकेला थोड़ी हूँगा, बहुत से होंगे ऐसे। बाबा नंगे पाँव भी तो इस्तिंजा खाने में जाना अवाम को भी पसंद नहीं आता ना, वो नहीं जाना चाहिए, इस खुसूसन ये अवामी इस्तिंजा। वैसे अगर घर का फ्रेश इस्तिंजा खाना और उसमें अगर नंगे पाँव चला गया, आलूदगी होती नहीं है, तो उसमें तो कोई हरज है ही नहीं। अरे शरई मसला थोड़ी है कि चप्पल पहनो ही पहनो, लेकिन अवामी उसमें चप्पल पहन के जानना चाहिए, वरना तनफीर अवाम बातें बनाएंगे कि ये नापाक पाँव कर दिया और फलां कर दिया, तो अवाम है, समझे। तो इसलिए अवाम के सामने तो पहन कर जावाए, लेकिन किसी और के नहीं।
اب اگر کسی اور کے نہیں ملے تو ننگے پاؤں جانا کوئی استنجا خانے میں گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ننگے پاؤں چلا جائے, کوئی عوام اعتراض کرے تو بول دے کہ کیا کروں, میرے چپل یوں تو یوں کہیں نہیں رہ گئے تھے یا گم ہو گئے, یہ پہن لیتے, تو آپ مسئلہ اس کو سمجھائیں. اب تو مسئلہ سمجھانا آسان ہو گیا کہ مدنی چینل پر ہم نے سنا ہے کہ ناجائز ہے کسی کی جوتی اس طرح بغیر اجازت پہن لینا, چلے جانا. اور اس نے الیاس نے تو اجازت لینے کا بھی منع کیا تھا. ظاہر ہے کہ کسی کے عمدہ چپل بہترین چپل ہے, آپ اس کو آلود اور کیچڑ آلود کر دو گے تو مزہ کہاں سے آئے گا. تو انجانے آدمی سے یہ سوال ہے, یہ خالی سوال اس کو تھوڑی بولتے ہیں کہ مائی باپ اللہ کے نام جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا. صرف یہی تو سوال نہیں ہے نا, سوال کی تو بہت ساری صورتیں نا. کسی کو بولا کہ یہ ذرا میری 20 کلو کی بوری ہے جو ذرا دوسری منزل پر آپ پہنچا دو نا, تو یہ بھی سوال ہے. بلاؤ مزدور کو, نہ ڈالو جیب میں ہاتھ تو پتہ چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی جس انداز سے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہی ہے, سنیوں کے لیے دعوت اسلامی ماتھے کا جھومر ہے. الحمدللہ ہم دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. امیر اہل سنت کے زندگی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانیال اختاری ہے. میں دلی کے شہر بچھا سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جزاک اللہ خیرا. وَإِيَّاكُمْ. گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اس طرح کے افعال گالی ہے, غیبت ہے, تو یہ روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. گالی ویسے ہی گناہ کا کام ہے, روزے کے علاوہ بھی دینا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ رہائش ہے ہماری یورپ میں, وہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے اور وہاں کے ہمیں افطار کے وقت کا بھی نہیں پتہ چلتا, تو ہم کس طریقے سے اپنا افطار اور سحری کے وقت کا تعین کر سکیں؟ جو قریبی بڑا شہر ہے کیا ہم اس کو فالو کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نماز کے اوقات, روزوں کے اوقات جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اب اس دور میں تو یہ جاننا بہت آسان ہو گیا. کسی شہر کو فالو کرنے کی تو اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ آپ کہاں وہ کہاں فرق ہوتا ہے نا. اب کہیں آدھے پون گھنٹے, ایک گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. جیسے کوئٹہ سے لے کر اگر اپنے مرکز الاولیاء وغیرہ کو لینا تو شاید 1 گھنٹہ یا 50 منٹ کا فرق آپس میں. اس لیے بہرحال کسی بڑے شہر کو فالو نہیں کرنا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ یا اس سے بھی زائد ٹائم ٹیبل دیے ہوئے ہیں, مختلف شہروں کے, دنیا کے مختلف مقامات کے. تو اس سے آپ اپنا ٹائم تلاش کر لیں. پھر بھی اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ مجلس توقیت, دعوت اسلامی کی مجلس ہے, آپ ویب سائٹ کے ذریعے اس پر ان سے آپ رجوع کیجئے
انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے کہ آپ کے یہاں کس وقت سحری اور افطاری کی ترکیب ہوگی وقت کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ناگدہ جنکشن MP سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کوئی نیت کی کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا. اب میرا کام نہیں ہوا تو کیا مجھے 500 روپے صدقہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ برائے مہربانی کر کے بتائیں. آپ نے صرف نیت کی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو صدقہ، تو نیت کرنے سے تو ویسے ہی کام ہو جاتا جب بھی واجب نہ ہوتا، کیونکہ وہ منت میں یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، پھر یہ کہ کسی عبادت مقصودہ اس کی قسم سے پائی جاتی ہو. تو صدقے کی نیت تو صحیح ہو جائے گی، کیونکہ وہ منت کہ وہ زکوٰۃ اس کی صورت موجود ہے فرض. تو اب اگر آپ نے صرف نیت کی تھی تب تو کام ہو جاتا جب بھی واجب نہ تھی، اور اگر منت مانی تھی اور کام نہیں ہوا تب بھی واجب نہیں اس 500 روپے آپ پر صدقہ کرنا. اور منت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے اور ساتھ میں اس کے الفاظ اتنی آواز سے بولے جائیں کہ اگر کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو تو کان سے بندہ سن لے. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ میرا بچہ جو بیمار ہو گیا ہے اگر وہ صحت مند ہو گیا تو اللہ کے لیے 500 روپے صدقہ کرنا مجھ پر ہے، تو ان الفاظ سے آپ پر بچے کی صحت یابی کی صورت میں 500 روپے صدقہ کرنا یہ واجب ہو جاتا. یہ آپ کو ایک مثال دی میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الواحد الطاری فیضان مدینہ نیپال گنج سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان، اگر کسی گاؤں میں 2 مسجدیں ہوں، ایک مسجد میں افطاری کا وقت سے کچھ منٹ پہلے سائرن بج گیا اور کسی نے افطاری کر لی تو اس کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہارن سن کر یا مؤذن نے غلط فہمی میں اذان جلدی دے دی وقت سے پہلے، تو جس نے اذان پر اعتماد کر کے یا ہارن پر بھروسہ کر کے روزہ افطار کر دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور ایک روزہ اس کو قضا کرنا فرض ہے. اب یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میرا کیا قصور، مؤذن کا قصور، فلاں کا قصور، تو قصور تو آپ کا ہے. اس لیے کہ ہر شخص پر فرض عین ہے کہ اس کو نمازوں روزوں کا وقت معلوم ہو. تو آپ نے معلوم کیوں نہیں رکھا؟ ایک تو معلوم نہ ہونا یہ فرض عین کا ترک ہوا جو کہ گناہ تھا، اور پھر یہ کہ مؤذن پر چڑھائی کر دینا. آج کل یہ ہوتا ہے کبھی مؤذن صاحب اذان دے دیتے، اب گھڑی ہے، دھوکہ دے دیا گھڑی نے، کوئی بھی بھول گئے اور بیچارے نے اذان دے دی تو اس کی شاید نوکری بھی چلی جاتی ہوگی، شامت آ جاتی ہے اس کی. اتنا لوگ شور کرتے ہیں. یہ اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتے کہ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے. صرف مؤذن ہی کو کیوں معلوم ہو؟ تو مؤذن کو تو معلوم تھا بیچارے کو، گھڑی نے دھوکہ دے دیا. ورنہ وہ مؤذن بغیر سوچے سمجھے دیکھے اذان نہیں دیتا ہوگا، غلط فہمی ہو جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے مؤذن کی اب دل آزاری اور اس میں گناہوں کی حقداری پوری ہے. اس لیے کبھی ایسی اذان ہو بھی جائے تو مؤذن کو برا بھلا مت کہیے گا. اپنے آپ کو کہنا ہو تو کہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ تو بیوقوف تھا، اللہ کا فرض تو نے اتنا آسان کر دیا اپنے لیے کہ اس کا وقت تو نے خیال ہی نہیں رکھا.
अपने ऊपर मलामत करे। सही बात यही है कि अपने ऊपर मलामत करिए, मतलब सूरत बनती है ना कि मुअज्जिन को बुरा भला कहने की। कि कह सकते हैं लाखों लोग इसमें मुब्तला हैं बाबा, चाहे हाँ करोड़ों हैं, लाखों लाख। पता ही नहीं है, मतलब कि क्या करें, अब नहीं है। जो हमारा ऊंची नीची इमारतों का जो डिफरेंस है, फर्क जो है, अब बाज़ ममालिक के अंदर 100 से ज़्यादा मनाजिल की इमारतें बनी हुई हैं, तो उनका तो वैसे ही बाज़ होगा 1-1 1.5 मिनट का फ़र्क आ जाता है। तो अब वाकई क्या मतलब ये, अगर हम अपने हाज़रीन या नाज़रीन को ये कहें कि इस तरह के मैसेजेस को ये थोड़ा सा बनाएं और ऐसे कि रोज़ा अपने वक्त पर खोलने की रखें, मक्ततुल मदीना से इसका ले लीजिए, तो मुमकिन है कि इसको हम कुछ रोकथाम कर सके। ज़ाहिर है कि इस वक्त हर कोई तो जो इस तरह के काम करते हो वो सुन भी रहा हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, जबकि आपको तो बरसा बरस का इसका भी अंदाज़ा है कि ये होता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दावत इस्लामी की बरकत से और मदनी चैनल की बरकत से हम कह सकते हैं कि शायद हज़ारों को तो फ़र्क पड़ा होगा कि अब ये अज़ान के बजाय वक्त के मुताबिक ये अपनी तरकीब बनाते होंगे। मेरा हुस्न ज़न है, लेकिन फिर भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो वक्त के मुताबिक तरकीब सही नहीं करते होंगे, सिर्फ अज़ान का इंतज़ार करते होंगे। रोज़ा बंद भी अज़ान पर ही करते होंगे और रोज़ा खोलते भी अज़ान पर होते होंगे। तो इन तक पैगाम पहुंचाने के लिए हमारे आम नाजरीन और ये हाजरीन अपनी क्या इसमें कोशिशें कर सकते हैं? हमें को काम दें इसमें। अब तो यार इतना आसान हो गया, अब तो तरह तरह के कार्ड भी निकले होते, लेकिन कार्ड भी काबिल एतमाद हो। मकतबतुल मदीना ने भी कार्ड निकाला है रोज़ों का, तो ये मकतबतुल मदीना का कार्ड, बाबुल मदीना का तो मुझे पता है, दीगर शहरों ने भी निकाले होंगे। तो ये कि ये कार्ड ले लें, नमाज़ों का अपना नक्शा मकतबतुल मदीना से मिलता है, सारे साल का वो निज़ामुल औक़ात वो ले लें, अपने घर में लगा लें। तो गुरूब आफ्ताब पर ये इफ्तार किया जाता है, और सुबह सादिक का जो वक्त लिखा होता है उससे पहले पहले रोज़ा बंद करना होता है। अब इतनी भी मालूमात ना हो तो कैसे काम चलेगा? खाली नोटें ही गिनना सीखा है और खाना सीखा है बस। धंधा कैसे होता है, पैसे कैसे जमा कर किए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं, कैसे गिने जाते हैं, ये इनको सब पता होता है। कहाँ ज़्यादा नफ़ा होगा, कहाँ मतलब कम नफ़ा होगा, कौन सी पार्टी सॉलिड है, कौन सी पार्टी खा जाती है, सब इनको पता होता है। अल्लाह का फ़र्ज़ अगर रख भी लिया तो जैसे कोई किसी पर एहसान कर दिया कि ये यूँ करके ज़ाया कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ज़ाहिर है कि मतलब अब मुअज्जिन भी भूल करता है, मुअज्जिन खुद भी डरता होगा कि मैंने भूल की तो मेरी खाल उतार देगी कौम, तो यूँ भी एहतियात करता होगा। तो हज़ार एहतियात के बावजूद अब बेचारे ने भूल की, तो अब इसको तो मतलब यूँ भी बचा लेना चाहिए। ज़ाहिर कौन अब यानी कि कौन ऐसा गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान होगा जो जानबूझकर इसलिए जल्दी अजान दे ताकि लाखों के रोज़े बर्बाद हो जाएं? कोई ऐसा मुसलमान सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए अपने ऊपर ही मलामत करने का ही मेरा तो ज़हन बनता है कि ऐसा हो तो आदमी खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि यार मेरी भूल है। यानी जिस तरह मैंने आपको देखा है कि जब भी अजान की आवाज़ सुनते हैं, तकरीबन शायद आपका यह मामूल रहा होगा, अजान की आवाज़ सुनकर आप घड़ी ज़रूर देखते हैं। भरोसा नहीं करता ये, यानी ये आलमी मदी मगर फैदान मदीना की बात बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ भी भरोसा नहीं करता। देखता हूँ कि पोजीशन क्या है। बिल्कुल, देखे ये हम सब यहाँ मासूमिन तो नहीं है ना। जी जी, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। और ये मतलब मुझे बस अभी बैठे बैठे याद आया कि जब भी मौज़िन आज़म, बल्कि दुरूद पाक जब मौज़िन शुरू करते हैं ना, ये ऐलान जब मौज़िन साहब करते हैं रोज़ा खोलने का, उस वक्त भी मैं देखता हूँ कि अमीर सुन्नत अपनी घड़ी को देखते हैं कि बजे कितने हैं। तो अगर ये आदत हमारी भी घरों में पड़ जाए कि मुझे घड़ी नहीं देखनी, अगर मैं साथ बैठा तो मुझे देखना कि ये घूंट कब पीते हैं, क्योंकि ये इतनी एहतियात करते हैं कि इनको फैज़ान मदीना में भी इसका अंदाजा है कि यार यहाँ भी गलती तो मुमकिन है। तो आप भी अगर ये आदत पैदा करें कि जब भी इस तरह का वक्त हो, पहले अच्छा घड़ी भी अपने वक्त पर होनी चाहिए ना बाबा, पता चला घड़ी आगे पीछे या आगे पीछे हो तो ये भी पता हो कितनी आगे कितनी पीछे, इसका भी अंदाजा हो।
تو یہ ایک عادت بن جائے گی تو امید کرتے ہیں کہ روزوں کو بچانے کا مزاج بن جائے. چلے ابھی تو آپ فیضان مدینہ میں معتکفین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو شوال المکرم کے روزے رکھنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی پورے سال میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں. ذوالحجۃ الحرام کے روزے بڑے ثواب والے ہوتے ہیں. محرم الحرام میں روزے رکھے جاتے ہیں. تو آپ ہو سکتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو, نفلی روزے, تو گھڑی دیکھنے کی عادت ہو کہ گھڑی پر ہی روزہ, یعنی وقت پر روزہ بند کرنا ہے, وقت پر روزہ کھولنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عدنان عاشق ہے. میں اٹلی کے شہر وچنزا سے بریشیا مدنی قافلے میں سفر کیا ہے. میں نے مدنی قافلے میں ستاروں کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا, غسل کے فرائض, وضو کے فرائض اور نماز کے فرائض سیکھے ہیں. میری تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں, اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آئندہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ماشاءاللہ, یہ ستاروں کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا, اس میں پہلے بھی وضاحت کی ہے میں کہ ستاروں کو دیکھ کر, صرف دیکھ کر پڑھنے کی دعا نہیں ہے, اس میں غور و فکر کرے, اس کے بعد دعا پڑھنی ہے. تو اس کی فضیلت ہے کہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ملے. یہ نظام شریعت نامی ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے. تو وہ دعا ایک قرآنی آیت پر مشتمل ہے جس میں اللہم کا اضافہ, مطلب ربنا سے غالباً شروع ہوتی ہے, تو اللہم کا اضافہ کر سکتے ہیں دعا کے طور پہ. اب وہ آیت اس کو مطلب پوری جو یہ قرآنی آیت نہ رہی, اللہم کا اضافہ ہوا نا, تو دعا ہے اللہم ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو ستاروں کو دیکھ کر اس میں غور و تفکر کرے, غور و فکر کرے, اور پھر یہ دعا پڑھے. آسمان کو دیکھ کر بھی غور و فکر کر کے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 970 پر ہے, آسمان کی طرف دیکھتے وقت کی دعا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 191 ہے. یعنی اے ہمارے رب, تو نے یہ بیکار نہ بنایا, پاکی ہے تجھے, تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہاں غور و فکر کا نہیں لکھا ہے, لیکن میں نے غور و فکر کا بھی پڑھا ہے. وہ نظام شریعت میں شاید غور و فکر کا لکھا ہے, وہاں ستاروں کا لکھا, آسمان کا نہیں لکھا. تو چلو غور و فکر کیے بغیر بھی اگر پڑھیں گے تو پڑھنا تو اچھا ہی ہے. دعا ہی ہے اے ہمارے رب, تو نے یہ اب وہ آسمان ہوا, چاند سورج ہوئے, ستارے ہوئے, یہ بیکار نہ بنایا. تو یہاں آسمان کی طرف دیکھتے وقت کی دعا امام غزالی نے اس کو قرار دیا ہے. اور ایک دعا دوسری بھی انہوں نے لکھی ہے آسمان دیکھنے کی, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 ہے. یعنی بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام عبدالرحمان ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ لوگ رکشے کے پیچھے بچوں کی چپلیں لٹکا دیتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر نہ لگے اس کا ٹوٹکا ان کے نزدیک ہوگا, کوئی حرج نہیں اس میں کہ اس طرح کے ٹوٹکے ہوتے ہیں بعض قوموں میں کہ جو نظر سے بچنے کی صورتیں بنتی ہیں اس سے. تو شرعاً تو اس میں کوئی
برائی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا رحمت آباد، دین گاہ، زمزم نگر اور سیرانی کابینات وغیرہ یہاں سے بھی کچھ ایس ایم ایس وغیرہ موصول ہوئے ہیں کہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جاوید اتاری، ایم پی اندور سے. میرے ایور فریش ہے. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں کاروبار میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اس میں عبادت کے لیے وقت کیسا نکالا جائے، اس کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. تو عبادت میں مصروفیت تو بڑھنی چاہیے نا. مسلمان کی مصروفیت عبادت میں بڑھے گی. روزہ رکھا تو ہر لمحہ گویا عبادت میں ہی تو گزر رہا ہے، چاہے جاگ رہا ہے چاہے سو رہا ہے. دنیا داری کے کام بھی بعض ایسے ہیں شعبے جن میں بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ دنیا داری کا کام جو ہے وہ اب ظاہر اس سے بھی بعض آدمی رہتا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنا کرے جتنی اس کو واقعی ضرورت ہو، باقی چھٹی کرے، عبادت کا کام کرے. یعنی ایسی کمزوری اس دنیا کے کام کی وجہ سے نہ آئے جس سے روزہ دشوار ہو جائے، تراویح کا وقت نہ ملے، جماعتیں نمازوں کی چھوٹ جائیں. ایسی مصروفیت تو سارا سال نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے رب کی فرض کردہ عبادتوں میں کوتاہی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی 2 راتیں جب مدنی مذاکرہ ختم ہو جاتا ہے تو دیر تک اسلامی بھائی نعرے لگاتے رہتے ہیں. یہ پتہ نہیں وہ دھن چڑھ گئی ہے ان کو. تو کل جب میں نے دراڑ میں سے دیکھا تو پہلی صف میں کوئی اسلامی بھائی نماز بھی پڑھ رہے تھے اور نعرے بھی لگ رہے تھے. یار ایسا نہیں کرو، کسی کو نفلیں پڑھنے دو. مسجدیں نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ جائز ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی کوئی نمازی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور نعرے تو بالکل اضافی چیز ہے نا. ابھی اب جب ختم ہو گیا مدنی مذاکرہ اور مدنی مذاکرے والے بھی چلے گئے، سب کچھ ہو گیا، اب نعرے دے نعرے دے نعرے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ کیوں نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ کیوں بیچاروں کو تلاوت نہیں کرنے دیتے؟ کیا بگاڑا انہوں نے آپ کا؟ تو اگر جس کو پتہ ہے کہ نمازی کو تکلیف ہو رہی، اس کو توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ نمازی کو اپنی طرف سے تشویش میں مبتلا کرنا یہ گناہ ہے. واجب ہے کہ اس کو مطلب اپنی طرف سے کوئی تشویش، تکلیف، پریشانی نماز پڑھ رہا ہے اس کو نہ پہنچے. مائک بھی جو چلا دیتے ہیں اور نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جبکہ ہے پتہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود اب مائک پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ناجائز کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام نہیں کر رہے ہیں. عبادت نہیں ہے یہ. اب عبادت نہ رہی، یہ آپ کا بلند آواز کرنا یہاں پر. یہ حکم آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے. میں کوئی مستثنا نہیں ہوں. دنیا بھر میں جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ مسجد بنتی ہے نمازوں کے لیے، چیخ پکار کے لیے نہیں ہے مسجد. نعرہ لگانا ٹھیک ہے موقع کی مناسبت سے، جبکہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کسی تلاوت کرنے والے کو یا کسی سونے والے کو ایذا نہیں ہوتی، تو مطلب یہ نہیں کہ وہ بلند آواز سے نعت شریف پڑھی یا تلاوت کی یا بیان ہوا، وہ صحیح ہے. لیکن اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو بیان کی بھی اجازت نہیں ملے گی. نماز لوگ پڑھیں اور مائک بھی نہیں چلے گا. ہمارے ہاں تو صبح اشراق چاشت میں بھی مائک نہیں چلتا، منع کیا ہوا ہے بغیر مائک کے، کیونکہ کافی لوگ سو جاتے ہیں. اگرچہ جدول میں یہ ہے کہ اشراق و چاشت پڑھ کے سونا ہے، لیکن سو جاتے ہیں. تو اب یہ کہ ان کو سو گئے تو اس کو سزا دینے کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا، کہ ہم ان کے کان پر فل ساؤنڈ کھول دیں مائک، خبردار سویا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے.
ہم صرف ترغیب دے سکتے ہیں کہ اشراق و چاش پڑھو، مار کے نہیں پڑھا سکتے. تو اس لیے مطلب وہ مائک میں تو نہیں چلانے دیتا ہوں، بار بار ان کو ٹوکتا رہتا ہوں، آواز اونچی کرنے سے بھی ٹوکتا رہتا ہوں. میرے کو بھی سجکا نہیں پڑتا، میں اندر ہوتا ہوں نا. تو یہاں بہرحال یہ کہ یہ جو ذمہ داران ظاہر ان کی ذمہ داری بھی ہے، عرض بھی کیا ہوا ہے، تو جو اس میں کوتاہی کریں گے آخرت میں ظاہر وہ جواب دیں گے. ایک کی ضرورت ہے، یعنی اگر یہ الیکٹریشین تعاون نہیں کرتے تو دنیا میں کمی نہیں ہے. مطلب وہ ہوں جو خوف خدا والے ہوں، کہ اللہ کے گھر میں نمازیوں کو تکلیف دینے والے اگر ہیں تو پھر ہرو ان کو رکھنا یہ شرعن کیسا؟ پھر تو ان کو معزول کرنا واجب ہو جائے گا کہ جو لوگوں کی عبادتیں خراب کرتا ہے، وہ الیکٹریشین، وہ کیمرہ مین ہو، مدنی چینل کا ڈائریکٹر ہو یا قصے باشد وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اصولوں پر نہیں چلتا اور نمازیوں کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو واجب ہے کہ اس کو نکالو. مفت کام کرتا ہے تب بھی نکالنا واجب ہے اس کو. کہ مطلب مسجد کوئی میری ذاتی تو نہیں ہے نا، میری اگر ذاتی ہوتی یعنی میں نے وقف کیا ہوتا تو اب میری ذاتی نہ رہی. اب ایک میں نے وقف کیا ہے، اس کی حیثیت سے کچھ میرے حقوق ضرور ہیں اس کے، لیکن مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ میں کسی نماز پڑھنے والے کو تکلیف دوں. میں نے بنائی ہے مسجد، میں نے پلاٹ الاٹ کیا، سارا خرچہ میں نے کیا ہے، تو میں جو چاہوں کروں؟ نہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کے احکام کا پابند ہوں، آپ بھی اس کے احکام کے پابند ہیں. ہمیں راحت پہنچانے والا بننا ہے، تکلیف پہنچانے والا نہیں بننا. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.